بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تک کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 119 ملاحظہ فرمائیں۔ رستم نے زوردار لات اس کی پیٹھ پر جمائی اور پسٹل کی سرد نال اس کی گردن میں دھنسا دی۔ سیدھے کھڑے رہو، وہ پھنکارا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کلمہ پڑھ لو، تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، رستم نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ وہ ایک بار پھر گھوما اور اس مرتبہ رستم نے سائلنسر لگے پسٹل سے فائر کیا۔ گولی جبرو کے سر کے بالوں کو چھوتی ہوئی گزر گئی۔ اگلی بار گولی 3 انچ نیچے سے گزرے گی۔ رستم کا لہجہ بھیانک تھا۔ جبرو ایک بار پھر کانپ کر سیدھا ہو گیا۔ میں آپ کا بے دام غلام ہوں جی، میں آپ کے پاؤں کی مٹی ہوں، آپ جو کہیں گے میں وہ کروں گا، میں اس گندے محکمے کی نوکری چھوڑ دوں گا، میں آپ کا وفادار نوکر بن جاؤں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خدا کے لیے مجھے گولی نہ مارے۔ وہ ازیانی انداز میں بولتا چلا جا رہا تھا۔ رستم نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، تیرے بچنے کی بس ایک ہی صورت ہے جبرو، سب کچھ سچ سچ بتا دے، ایک لفظ بھی چھپا کر نہ رکھ۔ جب تیری کتی زبان سے سچ نکلے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا کہ تو سچ بول رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تیرا محکمہ خراب نہیں ہے، تیرے جیسے خبیث فنی سے خراب بنایا ہوا ہے۔ انسپیکٹر شاد بھی تو تیرے محکمے سے ہے، اور حاجی ایجاد کا نام بھی تو نے بڑی اچھی طرح سنا ہوگا، سنا ہے کہ نہیں؟ جبرو نے زور زور سے اس بات میں سر ہلایا۔ چل شاباش، اب سچ بول، کوئی ایک بات بھی غلط نہیں کہنی۔ پوچھو جناب، پوچھو۔ رستم کو اندازہ ہوا کہ وہ جان بچانے کے لیے سچ بولنے پر آمادہ ہو چکا ہے۔ پہلے یہ بتا کہ کتنے بچے ہیں تیرے؟ میری شادی ٹوٹ گئی تھی جی، ایک بچی تھی، وہ ماں کے ساتھ ہی چلی گئی تھی۔ تیرے منہ پر ہی حرام کاری لکھی ہوئی ہے، مجھے پتا ہے تو کوٹھے پر جاتا ہے۔ رستم نے یوں ہی اندھیرے میں تیر چلایا۔ میں نے تجھے دیکھا ہے لاہور کے شاہی محلے میں۔ بس کبھی جی، اب نکاح کر لینا ہے میں نے۔ پٹواری کے گھر میں بالے کی بیوی کے ساتھ کتنی بار منہ کالا کیا تھا، بس ایک بار جی۔ وہ تھوک نکل کر بامشکل بول پایا۔ بالے سے 2-2.5 روپیہ چھوٹے تھانے دار نے مانگا تھا یا تم نے؟ جھوٹ نہیں بولنا، بولو گے تو پھر یہ تمہارا پیو بولے گا اور تمہارے ناریل میں سوراخ کر دے گا۔ رستم کا اشارہ پسٹل کی طرف تھا۔ جبرو بھرائی ہوئی آواز میں بولا، میں نے مانگا تھا جی، میں اپنی یہ غلطی بھی مانتا ہوں، میں گناہ گار ہوں جی، مجھ سے بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں لیکن اب نہیں ہوں گی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں بالکل بدل جاؤں گا، سب کچھ چھوڑ دوں گا، سب کچھ۔ مجھے پتا ہے تجھے چترولیا کہا جاتا ہے اور تو ڈپٹی ریاض کے قریبی ماتحتوں میں سے ایک ہے یا نہیں؟ ہوں جی، وہ فر بول رہا تھا۔ اس کی زبان دہشت کے موبل آئل سے لدھڑی ہوئی تھی اور کہیں بھی اٹک نہیں رہی تھی۔ آج تک کتنی چترولیں کی ہوں گی تم نے؟ ہزاروں کی ہیں، بہت مارا ہے لوگوں کو، ان کو گندگی کھلائی ہے، ان کو مجبور کیا ہے کہ وہ اپنے منہ سے اپنی ماں بہن کو گالیاں دے، ان کو ننگا کر کے گدوں پر بٹھایا ہے۔ رستم نے گویا جبرو کی بات مکمل کی۔ جبرو نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا رخ بدسور گاڑی کی طرف تھا، اور اس کے علاوہ بھی لاچار لوگوں کے ساتھ وہ سب کچھ کیا جو زبان پر نہیں لایا جا سکتا۔ جبرو نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا۔ رستم نے کہا، جبال عرف جبرو، تم صرف ایک شخص نہیں ہو، تم پوری ایک تاریخ ہو۔ اس تاریخ نے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کرنے والے ایک پورے ادارے کو گندا کر رکھا ہے۔ تم ایک چھوٹے ملازم ہو، لیکن اگر تم بڑے افسر بھی ہوتے تو یہی کچھ کرتے جو اب کر رہے ہو۔ بے شک تب تمہارے ہاتھ میں چھتر نہ ہوتا، لیکن اپنے انداز میں لوگوں کی چھترول تم پھر بھی کر رہے ہوتے، اس لیے کہ تمہاری فطرت بد ہے۔ تمہارے منہ پر لکھا ہوا ہے کہ تم چیر پھاڑ کرنے والے جانور کی فطرت رکھتے ہو۔ زندگی میں محرومی کس کو نہیں ملتی، پر تم جیسے گٹیا اپنی محرومیوں کا بدلہ دوسروں سے لیتے ہیں اور ایسا کرنا ان کا شغل بن جاتا ہے۔ میں سب مانتا ہوں جناب، آپ کی کسی بات سے انکار نہیں کرتا، لیکن اب میں وہ نہیں کروں گا جو پہلے تھا۔ رستم نے کہا، یہ تو بڑی پرانی بات ہے جبرو، جب تو کسی شخص کو ننگا کر کے چھت سے الٹا لٹکاتا ہے اور اس پر ڈنڈے برساتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ یہ تو کبھی نہیں کہتا کہ میں پھر وہی کروں گا جو کرتے ہوئے پکڑا گیا ہوں۔ وہ تو اسے معافیاں مانگتا ہے، تیرے سامنے گڑ گڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے اگلے پچھلوں کی توبہ، لیکن تو اسے چھوڑتا نہیں ہے۔ تجھے پتا ہوتا ہے کہ یہ سب زبانی کلامی باتیں ہیں اور چترول کا کرشمہ ہے، اور تیرا اندازہ درست ہوتا ہے۔ تھانے کے چہری کے چکر سے نکلنے کے بعد 90% مجرم وہی کرتے ہیں جو پہلے کرتے تھے۔ میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں سر، جبرو نے کہا، لیکن ابھی بات اس کے منہ میں ہی تھی کہ رستم کا پسٹل والا ہاتھ بے پناہ شدت سے گھوما۔ وزنی پسٹل کی ضرب عین جبرو کی کنپٹی پر لگی۔ ضرب اتنی شدید اور جچی تلی تھی کہ جبرو کٹے ہوئے شیطیر کی طرح پتھریلی زمین پر جا گرا۔ اس کا سر دب کی آواز سے زمین پر جا لگا۔ رستم نے تیزی کے ساتھ اس کے کپڑے اتارے، پھر اس کے چہرے کی پٹیوں کا باغور جائزہ لینے کے بعد انہیں بھی کھول دیا۔ اپنے کپڑے رستم نے جبرو کے جسم پر گھسیٹ دیے۔ تب اس نے سائلنسر لگے پسٹل کو جبرو کی کنپٹی سے لگایا اور لبی دبا کر اس کی کھوپڑی اٹھا دی۔ گولی کے جھٹکے سے بے ہوش جبرو کا سر تیزی سے ایک طرف کو گیا۔ اس کا جسم میں ایک بار اینٹھا اور پھر ساکت ہو گیا۔
اس کی کن پٹی سے بہنے والا خون تیزی سے بھر بھری مٹی میں جذب ہونے لگا۔ رستم نے اس کی لاش ایک قریبی گڑھے میں ٹھکانے لگائی اور پھر لوڈر کی تلاشی لینے میں مصروف ہو گیا۔ لوڈر کے ڈیش بورڈ میں سے رستم کو ہیڈ کانسٹیبل جبال عرف جبرو کے شناختی کاغذات اور کارڈ وغیرہ مل گئے۔ اس کے علاوہ ڈیش بورڈ ہی میں سے کچھ روئی بھی ملی۔ رستم نے لوڈر کی اندرونی روشنی جلائی اور عقب نما آئینے کے سامنے جبروئی کے انداز میں پٹی باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ پرانی پٹی کے نیچے اس نے تازہ روئی رکھ لی تھی۔ اسے 15-20 منٹ لگے تاہم وہ ہو بہو جبروئی کی نقل اتارنے میں کامیاب رہا۔ رستم کا 2/3 چہرہ اور تقریباً پورا سر پٹی کی زد میں آ چکا تھا۔ رخصت ہونے سے پہلے اسے داج والی گٹری کا خیال آیا۔ اس نے تھوڑی دیر میں سوچا، پھر یہ گٹری ایک طرف پتھروں میں رکھ دی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، سون کے کسی غریب چروائے کی بیٹی کے لیے۔ جبرو کی اطلاع درست تھی۔ رستم جب کیمپ میں پہنچا تو پورا کیمپ ہی سو رہا تھا۔ صرف 2-4 افراد بیدار تھے اور ان میں سے وہ 2 تھے جنہیں جبرو کے ساتھ پیادہ آگے روانہ ہونا تھا۔ ان میں سے درمیانی عمر کا قدرے صحت مند شخص حوالدار اجمل خان تھا۔ وہ نسواری رنگ کی شلوار قمیص میں تھا۔ اس کے سر پر گول چمکیلی ٹوپی تھی۔ مقامی اجرالی شخص کلین شیو تھا۔ اس نے شلوار قمیص اور جرسی پہن رکھی تھی۔ اس کا نام ملکہ دین معلوم ہوا۔ دونوں افراد کے سفری بیگ تیار تھے۔ یہ کمر پر رکھنے والے بیگ تھے، ایسا ہی ایک تیسرا بیگ رستم کے لیے بھی تیار رکھا ہوا تھا۔ در حقیقت یہ رستم کے لیے نہیں، ہیڈ کانسٹیبل جبرو کے لیے تھا، اور جبرو یہاں سے 4-5 کلومیٹر دور ایک گڑھے کے اندر ابدی نیند سو رہا تھا۔ اس کیمپ میں تقریباً 5 خیمے تھے۔ 2 جیپیں بھی یہاں موجود تھی۔ یہ پولیس جیپیں تھی۔ وائرلیس سیٹ کے لیے اینٹینا ایک اونچے ٹیلے پر دکھائی دے رہا تھا۔ یہاں ایک خیمہ دوسرے خیموں سے علیحدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس پر سرخ ہلال کا نشان تھا، مطلب تھا کہ یہ عارضی ہاسپٹل ہے۔ خیموں میں لالٹین کی مدم روشنی تھی۔ 3 خیمے بالکل تاریک تھے۔ کیسے ہو جبرو؟ ایک آواز نے رستم کو بری طرح چونکنے پر مجبور کر دیا۔ رستم نے دیکھا یہ بھی ایک ہیڈ کانسٹیبل تھا۔ وہ اس وقت بھی وردی میں تھا۔ اس کا مطلب تھا وہ پہرے وغیرہ کی ڈیوٹی پر ہے۔ ٹھیک ہوں، رستم نے کراتے ہوئے بہت مدم اور ناک میں گنگناتی آواز میں کہا۔ ساتھ ہی اس نے دائیں آنکھ سے اپنا جبڑا دبایا اور مخاطب پر ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ بولنے میں سخت دشواری ہے۔ اگر زیادہ تکلیف ہے تو آج کا دن یہاں آرام کر لے، کل بھی کچھ بندوں نے یہاں سے ڈیرے کی طرف جانا ہے۔ رستم نے نفی میں ساری لایا اور بررائی ہوئی آواز میں کہا کہ وہ ٹھیک ہے، چائے وغیرہ پی لو۔ کانسٹیبل نے عذرائے خمدردی کہا۔ رستم نے پھر نفی اور قدرے بیزاری سے ساری لایا۔ جہاں اسے چائے کے لیے مدعو کیا جا رہا تھا وہاں مدم روشنی تھی۔ پہچانے جانے کا رسک نہ ہونے کے برابر تھا، لیکن موجود تو تھا۔ ایک خیمے کے اندر کوئی عورت نیند کی حالت میں بری طرح کھانس رہی تھی۔ پھر وہ کھانستے ہی خیمے کا پردہ ہٹا کر باہر نکل آئی اور ایک طرف بیٹھ کر کیک کرنے لگی۔ خیمے کے اندر سے پھٹنے والی بدم روشنی میں اس کا چہرہ رستم کو نظر آیا۔ یہ وہی لیڈی اہلکار تھی جو اپنے 2 ساتھیوں کی موت کے بعد موقع سے بھاگ نکلی تھی۔ رستم اسے بآسانی شوٹ کر سکتا تھا، لیکن اس نے رائفل کا ٹریگر نہیں دبایا تھا۔ اب وہ یہاں اپنے ساتھیوں میں موجود تھی اور عین ممکن تھا کہ اپنے ساتھی اہلکاروں کو رستم سیال کے ساتھ اپنے دلیرانہ مارکے کے قصے سناتی ہو۔ اس نے کچھ اٹھتی سی نگاہ رستم پر ڈالی اور اپنے اسکارف سے منہ پونچھتی ہوئی واپس خیمے میں چلی گئی۔ 10-15 منٹ تک کیمپ میں مزید رکنے کے بعد رستم اپنے 2 خبرائیوں کے ساتھ پیدل سفر پر روانہ ہو گیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کی ریپیٹر رستم کے کندھے پر تھی۔ اس کا اپنا کولڈ پسٹل قمیض کے نیچے لگا ہوا تھا۔ سفری بیگ رستم کی کمر پر تھا۔ بدلیوں میں ڈوبتے ابھرتے چاند کی روشنی میں تنگ گاڑیوں کے درمیان ان کا دشوار گزار سفر شروع ہوا۔ گائے بگائے وہ راستہ دیکھنے کے لیے اپنی ٹارچیں بھی استعمال کر لیتے تھے۔ اجرالی ملکہ دین آگے تھا، اس کے پیچھے حوالدار اور رستم تھے۔ حوالدار ایک باتونی شخص تھا، وہ مسلسل باتیں کر رہا تھا۔ اس کی باتوں سے ظاہر ہوا اور اجرالی ملکہ نے بھی تصدیق کی کہ حوالدار نہایت ماہر نشانے باز ہے اور نشانہ بازی کے مختلف مقابلوں میں پولیس کی طرف سے بہت سے تمغے حاصل کر چکا ہے۔ حوالدار اور اجرالی کی گفتگو میں بہت جلد رستم اور لالے وغیرہ کا ذکر بھی شروع ہو گیا۔ وہ دونوں وڈے ڈیرے کے مکینوں کو پورے لفظوں میں یاد کرنے لگے۔ رستم ان کی ہاں میں خام ملاتا رہا اور خود پر ضبط کرتا رہا۔ حوالدار اجمل خان پنجاب پولیس کے ایک انسپکٹر شجاع کو اپنا پرانا دوست بتا رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسپکٹر شجاع سے خصوصی درخواست کر کے وڈے ڈیرے کی لڑائی میں شریک ہونے جا رہا ہے۔ اپنی شدید خواہش کی وجہ حوالدار نے جو ظاہر کی وہ رستم کے لیے مزید چونکا دینے والی تھی۔ اس وجہ کا تعلق بہروپیہ پیر قدرت سے تھا۔ حوالدار نے جوش سے کہا، خوص آرامی یعنی خرامی لالے اور رستم نے ہمارے پیر و مرشد کے خلاف محاذ کھڑا کر رکھا ہے۔ خاص طور سے رستم تو پیر صاحب اور ان کی فیملی کو نقصان پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا۔ ہم آپ کو کیا بتائے، ملتان واڑے واقعے کے بعد سے ہمارا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ اس بدماش رستم نے ایسا ظلم کیا ہے کہ خدا کا خدا ہی کام کیا ہے۔ ہمارے 5 پیر بھائی جان سے گئے اور سب سے بڑا قہر یہ ہوا کہ پیر و مرشد کا زوجہ ہمارے درمیان نہیں رہا۔
کاش ہمارا اپنا خاندان ختم ہو جاتا، ہمارا بچہ بچہ کٹ مرتا، لیکن پیر و مرشد کو اتنا بڑا دکھ نہ پہنچتا۔ ہم نے قسم کھایا ہے کہ ان بدماشوں سے اس ظلم کا بدلہ ضرور لے گا۔ اگر اس کام میں جان دینے کا ضرورت ہوا تو باخدا ہم سب سے آگے بڑھ کر جان دے گا۔ حوالدار کے لہجے میں بجلی کڑک رہی تھی۔ اجرالی ملکہ دین نے کہا، پیر قدرت کے بارے میں تو میں نے بھی بہت کچھ سنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایسی جونکیں ہیں جو جسم سے صرف بیمار خون نکالتی ہیں۔ خوچے بس یہ تو ایک کرشمہ ہے۔ عزیز صاحب یعنی حضرت صاحب کے پاس ایسا 101 کرشمہ ہے، ایسا کرامات ہے ان کے پاس کہ عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ حضرت صاحب مہینے میں ایک بار ہمارا علاقے حسن ابدال میں تشریف لاتا ہے، ان سے ملنے والوں کا لائنیں لگ جاتا ہے، بہت زیادہ شفا ہے ان کے ہاتھ میں۔ اجرالی ملکہ نے ذرا دبی دبی آواز میں کہا، لیکن خان صاحب ہم نے ایک اور بات بھی سنی تھی حضرت صاحب کے بارے میں۔ کیسا بات؟ سنا تھا کہ حضرت صاحب کی بیویوں کو ڈاکوؤں نے زخمی کر دیا تھا، وہ گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن حضرت صاحب اپنے روحانی طریقے سے اسے ہوش میں نہیں لا سکے تھے۔ حالانکہ اور یہ کہنے سننے کا باتیں ہیں۔ حوالدار اجمل نے غصے سے ملکہ کی بات کاٹی۔ حضرت صاحب کی مخالف ایسی باتیں پھیلا رہا ہے۔ حضرت صاحب کا بی بے ہوش نہیں ہوا تھا، بلکہ گولی لگنے سے پورا ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہم کو ہمارے پیر بھائی قربان علی نے خود بتایا تھا۔ اجرالی نے کہا، کچھ بھی ہے جی، لیکن وہاں ہوا ظلم ہے۔ وہ تو سنا ہے کہ رستم کو چاہنے والی کسی لڑکی نے آ کر رستم کا ہاتھ روک لیا، نہیں تو رستم نے پیر صاحب کی دوسری بیوی کو بھی مار چھوڑنا تھا۔ پتہ نہیں کیا نام ہے اس لڑکی کا، بی بی کہتے ہیں۔ حوالدار اجمل نے کہا، لیکن ہماری سمجھ میں تو وہ بھی دوگلا عورت ہے، اس کا کیا پتا کہ اندر سے وہ اب بھی رستم کے ساتھ ہی ہو۔ ویسے تو وہ بڑا سماجی کارکن بنتا ہے، لیکن خوچے تم کو معلوم ہی ہوگا کہ عشق معشوقی کا چکر اتنی جلدی ختم نہیں ہوتا۔ کچھ عرصہ پہلے تک یہ بی بی پکا معشوق تھا رستم کا۔ ایک گاؤں کے میلے میں اس نے سینکڑوں لوگوں کے ساتھ اس خبیث کو جب بھی ڈالا تھا، اس کے حصے کا لاٹھی بھی اپنی پیٹھ پر کھایا تھا۔ یہ گفتگو اب رستم کی برداشت سے باہر ہوتی جا رہی تھی۔ یہ تو اس کا یہی چاہ رہا تھا کہ اس چرب زبان حوالدار کی گردن توڑ کر اسے نیچے کھڈ میں پھینک دے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ وہ فی الوقت کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ گفتگو کا رخ موڑ دے۔ اندازاً کتنا سفر رہ گیا ہے؟ رستم نے ملکہ سے پوچھا۔ امید ہے کہ فجر سے پہلے پہنچ جائیں گے، لیکن کوئی پتہ نہیں کہ وہاں پھر سے آگے روانہ کر دیا جائے۔ آگے کہاں؟ تمہیں انسپیکٹر شاد نے نہیں بتایا تھا؟ زیادہ نفری کو آج سویرے پانڈو درے کی طرف چلے جانا ہے، لگتا ہے کہ وہیں پر اصل لڑائی ہونے والی ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ لالا اور اس کے ساتھ ہی پانڈو درے کی طرف چلے جائیں گے؟ لگتا ہے کہ وہ یہی غلطی کر رہے ہیں، لیکن یہ غلطی ہمارے لیے بڑی فائدے مند ہے۔ دعا کرو کہ وہ یہ غلطی کر گزرے، ملکہ نے کہا۔ ہمارا تو بس ایک ہی دعا ہے، حوالدار نے نسوار کی چٹکی لیتے ہوئے کہا۔ لڑائی جہاں بھی ہو، لیکن اس میں ہمارا سامنا اس حرامی لالے اور رستم سے ضرور ہو۔ خدا قسم ان دونوں کو دیکھ کر ایک میل سے بھی گولی چلائے گا تو دونوں آنکھوں کے بالکل درمیان میں لگے گا، ناپ کر دیکھ لینا، 1 ملی میٹر کا فرق نہیں ہوگا۔ ملکہ نے سگریٹ سلگاتے ہوئے پوچھا، لیکن رستم تو وڈے ڈیرے سے نکل چکا ہے، اب وہ واپس اس ساگ میں کہاں کودے گا؟ تم پولیس میں نہیں ہو اس لیے ایسا بات کر رہے ہو، ہم ان ڈکیت لوگوں کو تم سے زیادہ جانتا ہے، اور جس طرح کہ یہ بندہ رستم ہے، ہم کو پورا یقین ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس واپس آئے گا۔ یہ باغی لوگ ایسا ہی کریک ہوتا ہے، اور سچ پوچھو تو ان کے کریک ہونے میں ان کا شان ہوتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارا جبرو؟ حوالدار نے رستم سے تصدیق چاہی۔ رستم نے اس بات میں سر ہلا کر جواب دیا۔ حوالدار اجمل بات جاری رکھتے ہوئے بولا، ہم اس کو چھوڑے گا نہیں ملکہ، ہم نے قسم کھا رکھا ہے اس سے اپنے پیر و مرشد کا بدلہ ضرور چکائے گا۔ اگر وہ یہاں نہیں ملے گا تو ہم اس کو کسی اور جگہ ڈھونڈ لے گا۔ رات پچھلے پیر وہ تینوں سستانے کے لیے ایک ٹیلے پر رک گئے۔ ہوا میں خنکی تھی۔ پوٹھوار کا چاند بدلیوں کی اوٹ سے نکل آیا تھا اور اس کی کرنیں نشیبہ و فراز کو روشن کر رہی تھی۔ ایک چکور دل گدا صدا میں پکارتا ہوا ان کے سروں پر سے گزر گیا۔ وہ چاند کا راہی تھا اور چاند اس سے بہت دور تھا۔ وہ بیچارہ ساری زندگی بھی اڑتا رہتا تو اس تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اس کی پرواز بے سود اور اس کی صحیح لا حاصل تھی۔ اس کا نصیبہ یہی ہے کہ وہ اڑتے اڑتے خامپ کر گرے اور مر جائے۔ تو وہ جتنی جلدی مر جاتا اس کے لیے اتنا ہی اچھا تھا۔ ہاں، جب چاند تک پہنچنا ممکن نہ ہو تو پھر اس کی چاہ میں خامپ کر زندہ رہنے سے کیا فائدہ؟ رستم کو لگا کہ بیوی بھی ایک چاند ہی ہے، اس سے ہزاروں لاکھوں میل کی دوری پر ایک تابدار جسم جس سے دور کی ٹھنڈی کرنیں برستی ہیں اور اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو سرشار کرتی ہیں، اور وہ خود گناہ اور جرم کی کیچڑ میں لتڑا ہوا ایک قابل نفرت شخص جس کے گلے میں پھانسی کا پھندا ہے اور تختہ دار کسی بھی وقت اس کے پاؤں تلے سے نکالا جا سکتا ہے۔ رستم جب اس انداز سے سوچتا تو اس کا دل گواہی دینے لگتا تھا کہ وہ جس راہ پر جا رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ پیار صرف پا لینے کا نام ہی تو نہیں ہوتا، جدائی کے جناب کے دونوں کناروں پر رہ کر بھی
تو پیار کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی تو ضروری نہیں ہوتا کہ اس کہانی کو اختتام تک پہنچانے کے لیے دونوں کناروں پر رہنے والے دونوں مکین لہروں کی نظر ہوں۔ کسی ایک مکین کے لہروں میں کودنے سے بھی تو کہانی ختم ہو سکتی ہے، اور رستم ان لہروں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس نے بڑی اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ بی بی کی زندگی کا رخ کس طرف ہے۔ بابا مقبول کے بیمار بچے میں اس کی جان تھی، اور وہ بچہ بھی جانی کے بغیر جی نہیں سکتا تھا۔ بی بی جانی کے ارد گرد دیگر حالات بھی اسے مجبور کرتے تھے کہ وہ انسانوں کی اس پر خطر جنگل میں محفوظ پناہ حاصل کرنے کے لیے چودھری بشیر کی حفاظت میں چلی جائے۔ چودھری بشیر کی بیوی بننے کے بعد وہ اپنے ارد گرد کے حالات کو سدھارنے میں کامیاب ہو سکتی تھی۔ بی بی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی نیک نام ماں وڈی آپا کی طرح لوگوں کے دل میں بسیرا کرے، ان کے مسائل کے حل کے لیے اور ان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے اپنا آپ وقف کر دے، اور وہ ایسا کر سکتی تھی۔ قدرت نے اسے دوسروں سے جدا پیدا کیا تھا، اس میں کچھ ایسی خوبیاں تھیں جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی۔ اگر اسے چودھری بشیر جیسا مضبوط اور قابل اعتماد سہارا میسر آ جاتا تو وہ بہت کچھ کر سکتی تھی۔ رستم کی آنکھیں ڈوب ڈبا گئیں۔ اس نے تصور کی نگاہوں سے دیکھا بی بی ایک بہت اونچی مسند پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ارد گرد لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ اسے عقیدت اور محبت کی نظروں سے دیکھ رہے تھے، اپنے مسائل بیان کر رہے تھے، اپنے معاملات کے لیے اسے رائے طلب کر رہے تھے۔ وہ ان کے درمیان مسکرا رہی تھی، اپنے نور کی کرنیں ان پر نچھاور کر رہی تھی۔ پھر رستم کے تصور نے اسے جور آباد کے ہاسپٹل کا منظر دکھایا۔ خستہ حال عمارت کی جگہ ایک بڑی عمارت کھڑی ہو چکی تھی۔ بی بی اس شاندار ہاسپٹل کا افتتاح کر رہی تھی، اپنی دیرینہ خواہش کے مطابق علاقے کے لوگوں کے لیے صحت مند زندگی کا نیا راستہ کھول رہی تھی۔ چودھری بشیر اس کے ساتھ تھا۔ ایک بہت بڑے پرجوش ہجوم نے بی بی کو اپنے حصار میں لیا ہوا تھا۔ پھر رستم نے اپنی بی بی کو ایک بہت بڑی پنچایت میں دیکھا۔ علاقے کے معززین اس کے سامنے مؤدب بیٹھے ہوئے تھے، اس کے پرشباب چہرے پر دانا لوگوں کا سا ٹھہراؤ تھا۔ وہ لوگوں کے فیصلے کر رہی تھی، ان کے معاملات سلجھا رہی تھی۔ اپنے تصور میں وہ رستم کو اتنی پیاری لگی کہ اس کا دل چاہا اپنی آنکھیں بند کر لے اور زندگی کی آخری سانس تک بند رکھے۔ ہاں، زندگی سب کچھ حاصل کر لینے کا نام ہی تو نہیں ہے، اور رستم نے دھیرے دھیرے اپنے دل و دماغ کو تلخ ترین حقیقتوں کے لیے قائل کر لیا تھا۔ اس نے ایک لمبی سانس کھینچ کر دل ہی دل میں کہا، کوئی شکوہ نہیں بی بی، کوئی شکوہ نہیں، جیسے آپ خوش ویسے میں خوش۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور چند قدم چل کر کھائی کے کنارے پر پہنچ گیا۔ نیچے نیم تاریکی میں سے دو گیدڑ چلاتے ہوئے گزرے اور ٹیلوں کی بھول بھلائیوں میں گم ہو گئے۔ رستم نے دور شمال مغرب کی طرف دیکھا۔ بڑا ڈیرا اب زیادہ دور نہیں تھا، اور وہاں رستم کے سنگی ساتھی تھے جن کے ساتھ اس نے جینے مرنے کی قسمیں کھائی تھی، اور وہ سب بھوکے پیاسے موت کے گھیرے میں تھے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے حوالدار اجمل نے ٹھیک ہی کہا تھا، جذبے ایسے ہی دیوانے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ زندگی کو نفع نقصان کے ترازو پر نہیں تولتے، یہ بغیر حساب سب کچھ لوٹا دیتے ہیں۔ یہ ننگے پاؤں انگاروں پر چلتے ہیں، یہ عین بہار میں صحراؤں کا رخ کرتے ہیں، یہ کچے گڑھوں پر بپھرے چناب میں کودتے ہیں۔ رستم نے سفید پٹی کے اندر اپنی چھوٹی چھوٹی داڑھی کے بالوں کو سہلایا اور زیر لب بڑبڑایا، میں آ رہا ہوں لالے۔ قریباً 3 گھنٹے بعد وہ تینوں وڈے ڈیرے کے نواب میں تھے۔ آج سے 1.5-2 ماہ پہلے تک پولیس یا کوئی دوسری ایجنسی یہاں تک پہنچنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب یہاں نہ صرف پولیس موجود تھی بلکہ انہوں نے اچھی جگہوں پر پوزیشن بھی لے رکھی تھی۔ رستم کے دل کی دھڑکن تیز تھی، اسے امید تھی کہ شاید یہاں پر ڈپٹی ریاض سے ملاقات ہو سکے۔ ڈیرا قریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ پانی کی بلند و بالا ٹینکی نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ تینوں سرنگوں کے دانوں پر جلتی مشعلیں بھی اپنی روشنی ظاہر کر رہی تھیں۔ چاروں طرف مکمل سکوت تھا۔ ہو خوش، تھوڑا سا خوش ہو جاؤ، حوالدار اجمل نے کہا۔ ہم کو لگتا ہے ہم کو آرام کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ ڈپٹی صاحب اپنے جتھے کے ساتھ پانڈو کی طرف جا چکا ہے، اب ہم کو شاید دوپہر کے بعد بھیجا جائے گا۔ رستم نے بھی دیکھ لیا تھا کہ پولیس کی پوزیشنوں پر زیادہ گہما گہمی نہیں تھی۔ ایک جگہ اینک والے ایک انسپیکٹر صاحب نے ان کے کاغذات وغیرہ چیک کیے اور انہیں ایک چھولداری میں بھیج دیا گیا۔ انہیں آرام کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن رستم کی قسمت میں آرام کہاں تھا۔ وہ جانتا تھا کہ رات کی آخری پہر کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے۔ اگر گمراہ کن وائرلیس پیغام کے مطابق وڈے ڈیرے کے لوگ بارودی سرنگوں کے حصار سے نکل کر پانڈو درے کی طرف چلے گئے تو پھر ان میں سے شاید ہی کوئی زندہ بچے۔ بے حد ضروری تھا کہ انہیں اس خوفناک سازش سے بچانے کے لیے ان تک فوری رسائی حاصل کی جائے۔ چھولداری میں بستر سا بچھا ہوا تھا اور لیمپ کی مدھم روشنی تھی۔ اجرائی ملکہ اور اجمل نیم تراز ہوتے ہی اونگنے لگے، بظاہر رستم بھی لیٹا رہا۔ وہ اپنے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اسے معلوم تھا کہ یہ وقت وڈے ڈیرے کی طرف جانے کے لیے موزوں ترین ہے۔ چاند مغربی افق پر جھک چکا تھا، کچھ بڑی بدلیاں دھیرے دھیرے تیرتی ہوئی چاند کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر میں قرب و جوار پھر تاریکی میں ڈوبنے والے تھے۔ رستم نے ریپیٹر چیک کرنے کے بعد اپنے پسٹل کو ٹٹولا
سامان میں سے ایک ٹارچ نکالی اور جانے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ اپنا باری برکم سفری تھیلا اس نے چولداری کے اندر ہی رہنے دیا۔ وہ ٹہلنے والے انداز میں چولداری سے باہر نکل آیا۔ کچھ دور کینوس کے ایک سائبان تلے ایک چوکس سنتری موجود تھا۔ اس کے پاس ایک لالٹین رکھی ہوئی تھی اور مونگ پھلی کے چھلکوں کا ایک ڈھیر تھا۔ ایک جرمن ساختہ LMG اس کے سامنے تھی۔ رستم سنتری کے سامنے سے گزر کر آہستہ آہستہ وٹے ڈیرے کی طرف بڑھنے لگا۔ سنتری کچھ دیر تو خاموش رہا، پھر پکار کر بولا، کدھر جا رہے ہو بھائی؟ آگے نہیں جانا۔ رستم سنی انسنی کر کے چلتا رہا۔ سنتری نے پھر پکار کر کہا، آگے نہیں جاؤ، آگے خطرہ ہے۔